الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي نور قلوبنا بمعرفة إمام زماننا. الحمد لله الذي ليس لصفته حد محدود. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد ولعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون. درود پڑھ دیجیے محمد وآل محمد. صلی اللہ محمد. معزز سامعین، عنوان گفتگو ہے حیات طیبہ، اور اسی عنوان کے ذیل میں آپ کے سامنے مسلسل مجالس پڑھی جا رہی ہیں. کل گفتگو اس واقعے پہ رکی تھی کہ جو چھٹے امام اور ان کے ایک نالائق شاگرد کے درمیان تھی، اور وہاں پر چھٹے امام نے جو شدت سے مذمت کی، وہ کس کی مذمت کی؟ قیاس کی. دیکھو، قیاس کا مطلب یہ ہے، دین کو قیاس پہ چلانے کا مطلب یہ ہے کہ دین کو تباہ و برباد کر دینا. دین میں قیاس کو دخل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کو مضمحل کر دینا، ختم کر دینا. اب جب کل تک کی گفتگو آپ لوگوں کے گوش گزار ہو چکی ہے، تو یہاں سے ایک اور تعریف، جو لفظ آپ مستقل اور مسلسل سنتے ہیں، ایک لفظ ہے بدعت. تو وہ تعریف بھی آپ کے لیے واضح ہو جائے کہ بدعت کسے کہتے ہیں. جب انسان نے قیاس کیا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک نتیجہ نکلے گا، ایک نتیجہ نکلے گا. کل کی مثال میری آپ لوگوں کے ذہن میں ہے، میں نے نماز کی مثال دی تھی. یعنی قیاس کسے کہتے ہیں؟ جز سے حکم نکال کر اور ایک دوسرے جز پر لگا دینا، اسے کہتے ہیں قیاس.
مثال میں نے کیا کی پیش کی تھی آپ کی خدمت میں؟ نماز کی مثال پیش کی تھی. بس جلدی سے دوہرا رہا ہوں تاکہ تعریف بدعت کی جو آپ کے سامنے واضح کرنی ہے وہاں تک پہنچ سکے. مثال کیا پیش کی تھی؟ مثال یہ ہے، ایک شخص نماز میں پہلی رکعت کے دوسرے سجدے میں تھا. دوسرے سجدے میں اس نے جیسے ہی سر رکھا اور کوئی بھی ایسی چیز، کوئی بھی ایسا حادثہ رونما ہوا کہ اس کا سر بلند ہو گیا. تو شریعت کیا کہتی ہے؟ اب اس نے ذکر نہیں پڑھا تھا. شریعت کیا کہتی ہے؟ اس کے 2 سجدے مکمل ہو گئے، یہ اپنی نماز کو آگے بڑھے. اب یہی فعل کسی کے ساتھ نماز جماعت میں ہوا. نماز جماعت ہو رہی تھی، اور جب نماز جماعت ہو رہی تھی اور یہی فعل ہوا تو اس نے کہا کیونکہ وہاں پر یہ حکم ہے کہ اب سجدے میں واپس نہیں جانا ہے، اور نماز جماعت میں بھی سجدے سے سر اٹھ گیا تو یہاں پر بھی سجدے میں واپس نہیں جانا. یہ اس نے کیا کیا؟ قیاس کیا. ایک جز سے حکم نکال کر دوسرے جز پر لگا دیا. توجہ، ایک جز سے حکم نکال کر دوسرے جز پر حکم، جبکہ حکم شرعی کیا ہے اس کا؟ حکم شرعی اس کے بالکل برعکس ہے کہ نہیں، وہاں پر تمہیں اتباع امام کی وجہ سے پھر سے سجدے میں جانا ہے. اگر سجدہ تیسرا ہو بھی گیا تو تیسرا نہیں ہے، وہ دوسرا ہے. ارے کوئی دیکھنے والا کہے مولانا ہم نے خود دیکھا یہ تو 2 مرتبہ اوپر ہو کے تیسری مرتبہ پھر سے جھکا ہے. شریعت کہہ رہی ہے تمہاری آنکھوں کی بھی ہمیں پرواہ نہیں ہے، تمہاری بصارت کی بھی ہمیں پرواہ نہیں. لہذا جو بات ہم کہہ رہے ہیں اسے سمجھو. اسے کیا کہتے ہیں؟ قیاس. اب قیاس کے نتیجے میں اگر کوئی چیز حاصل ہو اور انسان اسے کہے کہ یہ شریعت کا حکم ہے، کیا کہے؟ یہ شرعیت کا حکم ہے، اسے کہتے ہیں بدعت. اور بدعت کی تعریف کیا؟ ادخال فی الدین ما لیس فی الدین. دین میں اس چیز کو داخل کرنا کہ جو دین میں نہیں تھی، اسے کہتے ہیں بدعت. یہ کل تک کی جو ہماری گفتگو تھی یہ تھی فروعی گفتگو. فروعی مسائل کے اندر ابو حنیفہ کہاں پر قیاس کر رہا تھا؟ فروعی مسائل میں گفتگو کر رہا تھا. مگر امام نے وہاں پر کلام میں اسے ایک جملہ کہا، یا فلاں ان اول من قاس ابلیس. سب سے پہلے جس نے قیاس کیا وہ تھا ابلیس، شیطان، اور تم شیطان کی پیروی کر رہے ہو. اب یہاں پر ایک بات یاد آ گئی. جب امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا انتقال ہو گیا، شہادت ہو گئی، تو ایک مرتبہ مومن طاق سے اسی نالائق شاگرد نے کہا کہ مات امامک، تمہارا امام تو مر گیا. مومن طاق بڑے حاضر جواب تھے، فوراً سے اس کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں میرا امام تو مر گیا مگر تیرا امام تو قیامت تک کے لیے اسے مہلت دی ہوئی ہے. یعنی شیطان، کیونکہ ہم نے تو فقہ ان سے لی تھی تو یہ ہمارے امام ہیں، تم نے کن سے لی تھی؟ اور تمہارے امام کو تو خدا نے یوم الدین قیامت تک کے لیے مہلت دے رکھی ہے، تو تمہارا تو امام وہ ہے. تو اب یہ تھی تمام کی تمام گفتگو فروعی قیاس کے اندر. لیکن امام نے اسے کیا کہا؟ ادخال اول من قاس ابلیس. جب بھی کبھی آپ کسی حکم کو کسی حکم پہ قیاس کریں گے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ شریعت کے اندر ایک ایسی چیز ایجاد ہو جائے گی کہ جس کی کوئی وقعت نہیں ہوگی. مگر یہ یاد رکھیے، اب چونکہ میں نے یہاں پر یہ گفتگو شروع کر دی ہے اور مجھے ممکن ہے کہ اسی سے متعلق ایک گفتگو ہے وہ بھی آپ سمجھ جائیں گے، پھر آگے بڑھتا ہوں. وہ یہ ہے کہ یہ حکم تھا جز سے ایک حکم نکال کر جز پر لگانے کا. کیا حکم تھا؟ اچھا میں فقہ نہیں سمجھا رہا ہوں آپ کو، بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ میں فقہ سمجھا رہا ہوں، مگر میں فقہ کے دامن میں آپ کو اصول تک لے کے جاؤں گا. میرے ایک استاد کہتے تھے کہ فقہ بھی پڑھو امامت کو سمجھنے کے لیے.
جب انسان محمد صلوات اللہ صلی محمد، جب ہم اپنے اماموں کے دیے ہوئے احکام کی طرف نظر کرتے ہیں اور ان کے اماموں کے دیے ہوئے احکام کی طرف نظر کرتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ کس کے پاس کتنا علم تھا، اگرچہ کہ کوئی مقایسہ ہی نہیں ہے، آج گفتگو اسی طرف جائے گی۔ تو یہ تو تھا جز سے ایک حکم نکال کر جز پر لگانا۔ ایک دوسری چیز ہے، پروردگار عالم نے ایک جرنل حکم بیان کر دیا، ایک کلی قانون بیان کر دیا۔ اگر انسان کبھی اس کلی قانون سے کوئی حکم نکالے تو پھر یہ بدعت۔ مثال دیتا ہوں اس کی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ کیا کہا؟ حکم کیا آیا؟ اے نبی ان سے کہہ دو کہ ہمیں تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے، ایک اجر مطلوب ہے، وہ کیا ہے؟ مودت قربا۔ مودت قربا پروردگار عالم نے کلی قانون دے دیا۔ اب چاہے پانی پلانے سے حاصل ہو، چاہے صف عزا پہ بیٹھنے سے حاصل ہو، چاہے ممبر پہ بیٹھ کر فضائل پڑھنے سے حاصل ہو، وہ تمام کی تمام چیزیں کہ جو اس قربا کی مودت کے دائرے میں داخل ہو سکے۔ افریقہ والے اپنے حساب سے قربت کا ثبوت دیں، مسقط والے اپنے ماحول کے حساب سے قربت کا ثبوت دیں، کراچی والے اپنے علاقے کو دیکھ کر قربت کا ثبوت دیں کہ قربت کی جو مثالیں بن سکتی ہیں، ہاں مگر شریعت کی کسی ایسی باؤنڈری کے ساتھ نہ ٹکرا جائے کہ وہاں پر شریعت نے جسے منع کیا ہو۔ مثلا مثال کے طور پر کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے کہ جسے پروردگار عالم نے اسی کے پیرالل حرام قرار دیا ہو اور انسان اس کا مرتکب ہو جائے۔ تو جب کبھی کوئی عمومی قاعدہ آ جائے تو وہاں پر اس قاعدے سے حکم نکالنا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ بات یہاں تک واضح؟ اب امام نے کیا کہا تھا؟ اب میں آ رہا ہوں اصول کے اندر قیاس کرنا۔ یہ تو تھا اول من، امام نے کیا کہا تھا؟ اول من قاس ابلیس، تمہارا دین وہ ہے کہ جو پورا کا پورا دین کس پر ٹکا ہوا ہے؟ قیاس پر۔ اور دیکھو اول من قاس ابلیس، پہلے جس نے سب سے پہلے قیاس کیا وہ کون ہے؟ ابلیس ہے۔ کیا قیاس کیا تھا؟ بس مختصر آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے، قیاس کیا کیا تھا؟ جب جناب آدم کا پتلا تیار ہو گیا تو پروردگار عالم نے کہا تھا کہ جیسے ہی حکم دوں سب کے سب اسے سجدہ کرنا۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ آیت آئی ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھے کس نے منع کیا تھا اسے سجدہ کرنے سے کہ جسے میں نے خود خلق کیا؟ استکبرتا، تکبر کیا تھا، ام کنت من الاعلین، تکبر کیا تھا یا اعلین میں سے تھا، بلند مرتبہ لوگوں میں سے تھا؟ توجہ کیجئے، پروردگار عالم نے ابلیس کے آگے کتنے آپشن رکھے؟ اب میرا تھوڑا سا ساتھ دیجئے کیونکہ گفتگو جو ہے وہ فضائل کی منزل میں داخل ہو رہی ہے۔ پروردگار عالم نے ابلیس کے آگے کتنے آپشن رکھے؟ 2 آپشن رکھے۔ کہ یہ بتا تکبر کیا تھا یا اعلین میں سے تھا؟ اس کا مطلب کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو آدم کو سجدہ کرنے سے ان کے لیے حکم نہیں آیا تھا۔ کچھ تو تھے ایسے کہ جن کے لیے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں آیا۔ یہی تو وجہ ہے کہ ابلیس کے سامنے بھی دونوں کیٹیگری پیش کی گئی، اس کیٹیگری میں سے تھا یا اس کیٹیگری میں سے تھا؟ توجہ کی، مگر ابلیس بھی سچ بولنے والوں میں سے تھا۔ فوراً سے کہہ دیا کہ پروردگار میں نے تکبر کیا تھا۔ اور تکبر کو کیسے پیش کیا؟ کہ پروردگار تو نے اسے مٹی سے خلق کیا، مجھے آگ سے خلق کیا۔ توجہ ہے؟ آپ لوگ ہیں میرے ساتھ؟ بس اب آپ ساتھ رہیے گا کیونکہ اب جو آگے کی منزلیں ہیں وہ اصول میں قیاس کی جو بحث ہے اس کے اوپر جا رہی ہے۔ پروردگار عالم تو نے اسے مٹی سے خلق کیا، مجھے آگ سے خلق کیا۔ اور مولا کی روایت ہے کہ پروردگار عالم نے ہر چیز کے اوپر ایک چیز کو رکھا، اور جب مولا نے اس کے اندر تسلسل کو گنوایا تھا تو اس میں یہی کہا تھا کہ مٹی سے زیادہ طاقتور چیز کیا ہے؟ پانی، کیونکہ پانی بھی مٹی کو بہا دیتا ہے،
اور پانی سے زیادہ طاقتور چیز کیا ہے؟ آگ ہے کہ جو پانی کو بھی بجھا دیتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ابلیس نے قیاس کیا تھا، کہا کہ جب آگ زیادہ طاقتور چیز ہے تو طاقتور چیز کمزور کے آگے سجدہ کیسے کرے؟ ہے آپ لوگ ساتھ ہیں؟ طاقتور چیز کمزور کے آگے سجدہ کیسے کرے؟ امام یہاں پر رک کے اپنے صحابی سے کہتے ہیں کہ لو قاسا نورنا بنورہ لمختع ابلیس، اس نے قیاس کیا مگر حقیقت سمجھ نہیں پایا۔ اگر وہ ہمارے نور کو اپنی نار کے ساتھ قیاس کرتا تو کبھی خطا نہ کرتا، اس لیے کہ سجدہ وہاں پر آدم کی مٹی کو کرنا نہیں تھا بلکہ ہمارے نور کی جھلک اس کی مٹی میں موجود تھی۔ ہمارا نور تھا، ہمارا نور تھا۔ یعنی قیاس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ قیاس کے اندر اصل میں انسان اس علت کو درک نہیں کر پاتا کہ پروردگار عالم نے کس وجہ سے یہ حکم رکھا اور کس وجہ سے یہ حکم رکھا۔ یہ وجہ ہے کہ کل روایت کا آخری ٹکڑا کیا تھا؟ امام نے اس نے جاتے ہوئے کیا کہا تھا؟ اس نے جاتے ہوئے نالائق شاگرد نے جاتے ہوئے کیا کہا تھا؟ کہ مولا آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا۔ امام نے کہا نہیں تم کرو گے، اس لیے کہ تمہارے دل میں حب ریاست ہے، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے تم سے پہلے والے لوگوں میں تھی۔ بس یہ یاد رکھ لیجئے، جہاں پر بھی ریاست کی امید آ جائے، جہاں بھی ریاست کی امید آ جائے، میرے اس جملے کو یاد رکھیے گا، جہاں بھی ریاست کی امید آ جائے وہاں پر قیاس کے اوپر فتوے دیے جاتے ہیں، وہاں قیاس کے اوپر فتوے دیے جاتے ہیں۔ پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ دین کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہماری ریاست کسی طریقے سے بچ جائے، ہماری ریاست۔ اور یہ تو فروع کے اندر یہ حال ہے، اصول کے اندر تو آل محمد نے عجیب انداز سے اس مسئلے کو سمجھایا۔ نحن اہل البیت لا یقاس بنا احد، ہم اہل بیت، ہمارے ساتھ کسی کو قیاس کرنے کی غلطی مت کرنا۔ کوئی ایک بھی شخص ہمارے مرتبے اور ہمارے رتبے کے اوپر نہیں پہنچ سکتا کہ جو پروردگار عالم نے مرتبہ ہمیں عطا کیا ہے۔ نحن اہل البیت لا یقاس بنا احد، ہمارے ساتھ کسی کو قیاس کرنے کی غلطی مت کرنا۔ اور یہی وہ مطلب ہے کہ جسے مولا علی جب معاویہ نے ایک خط لکھا اور خط کا جواب مولا نے دیا نہج البلاغہ کا مکتوب رقم 17، اس کے اندر مولا نے تفصیل سے جواب دیا ہے۔ اس کی کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ کیا فرما رہے مولا؟ جب اس کا خط آیا اس میں اس نے بہت ساری چیزوں کی طرف اشارہ کیا۔ امام نے کہا، جب امام نے جواب دیا، کہا اما قولک انا بنو عبد مناف فنحن کذالک، تو نے اپنے خط کے اندر ایک بات یہ لکھی تھی، اب دیکھیے میں ایک دفعہ نام لے چکا ہوں، حاکم شام، تو نے اپنے خط کے اندر ایک بات یہ لکھی تھی کہ ہم بنو عبد مناف ہیں، تو نے یہ بات لکھی تھی نا، تو پھر سن، نحن کذالک، ہم بھی بنو عبد مناف ہیں، مگر جب اگر تو اس کے ذریعے سے یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ تو اور میں ایک جیسے ہو گئے، توجہ ہے، اگر تو اس کے ذریعے سے یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ تو اور میں ایک جیسے ہو گئے تو پھر آگے بھی سن، وَلَكِنْ لَيْسَ الْأُمَيَّةُ كَالْحَاشِمِ، امیہ ہاشم کی طرح نہیں تھا، توجہ کیجئے، امیہ ہاشم کی طرح نہیں تھا، اس لیے کہ خانہ کعبہ کے قلیدار اور ہوتے ہیں، ان سے حسد کرنے والے اور ہوتے ہیں۔ لیس الامیۃ کالہاشم، اس کے بعد مولا نے کیا فرما، ولیس ابو سفیان کا عبد المطلب، دیکھ قیاس مت کر۔ امام نے کیا کہا کہ بالکل اسی طریقے سے کہ جس طریقے سے ہاشم اور امیہ کے اندر کوئی برابری نہیں تھی،
عبد المطلب کے اندر اور ابو حرب کے اندر، وَلَيْسَ الْحَرْبُ كَعَبْدُ الْمُطَلِبِ، اب حرب کے اندر اور عبد المطلب کے اندر کوئی برابری نہیں تھی۔ اور مولا نے اس کے بعد تیسرا جملہ کہا اور یہاں پر اپنے بابا پہ فخر کیا، وَلَيْسَ أَبُو سُفْيَانَ كَأَبِي طالب، اور نہ تو ابی سفیان ابو طالب کی طرح تھا، اس لیے کہ رسول کی جان لینے والے اور ہوتے ہیں، اپنے بچے کو رسول کی جگہ پر سلانے والے اور۔ ابو طالب کے ظہور کے لیے بلند تر سلوات، اللہم صلی علی محمد۔ مکہ صحرا کے غاصبین پہ لعنت۔ وہ اور ہوتے ہیں، یہ اور ہوتے ہیں۔ دیکھو تمہیں کیا پتا اب امام کیا کر رہے ہیں، ہر ایک چیز کی نفی کر رہے ہیں۔ تو غلاظتوں کا سمندر اور ہم کون، وہ نور، تیری ہم سے کیا برابری۔ اس کے بعد مولا کیا فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں، اب جو مولا نے جملہ کہا وہ عجیب و غریب جملہ، اگرچہ کہ اس کی تفسیر کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے یہاں پر بیٹھ کر۔ مولا نے پہلے اپنے تینوں اجداد کو گنوایا اور اس کے بعد اب ان سب کو جمع کیا اور اپنے سب کو جمع کیا اور پھر ایک جملہ کہا۔ مولا فرماتے ہیں کہ کیا وہ لوگ کہ جو پہلے سے اسلام لائے ان لوگوں کی طرح ہیں کہ جنہوں نے ڈر کے مارے اسلام قبول کیا۔ دیکھو تو صحیح تم نے اسلام کب قبول کیا تھا، کہ جب فتح مکہ ہو چکی، اسلام سارے عالم پر چھا چکا۔ اب جب تم نے یہ دیکھا کہ اسلام میں پناہ لینی ہی پڑے گی، تب تم اسلام میں داخل ہوئے۔ ارے ہم تو وہ تھے کہ جب ہم تسبیح کرتے تھے تو ملائکہ نے ہمارے تسبیح کرنے کے ذریعے سے تسبیح کرنا سیکھی۔ ہم برابر ہو سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وَلَيْسَ الصَّرِيحُ كَاللَّسِيقِ، پاک نسب والا بد نسب کی طرح نہیں ہو۔ اپنے نسب کو دیکھ، ہمارے نسب کو دیکھ، ہمارا نسب کس سے ملتا ہے، تیرا نسب کس سے ملتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَلَيْسَ الْمُحِقُّ كَالْمُبْتِلِ، حق پر چلنے والا باطل پر چلنے والے کی طرح نہیں ہو سکتا۔ وَلَيْسَ الْمُؤْمِنُ كَالْمُدْغِلِ، جو پختہ ایمان رکھتا ہو وہ کبھی تجھ جیسے دیوانے کی طرح نہیں۔ مجھ سے اپنے آپ کو قیاس کر رہا ہے، تو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں اور تو عبد مناف کی نسل سے، کیوں قیاس کر رہا تھا؟ ایک جز کو دیکھ رہا تھا کہ ہم نسل سے ہیں، مگر یہ نہیں دیکھ رہا تھا وہ نسل نورانیہ تھی، یہ نسل شیطانیہ۔ اور اس کے بعد مولا آخر میں ایک جملہ کہتے ہیں، مولا نے یہاں پر آ کے ایک مرتبہ کہا، مولا کہتے ہیں کہ بئس الخلف خلفا یتبع سلفا فی النار، کتنے برے ہیں وہ پیچھے آنے والے جو اپنے پہلے والوں کی اتباع کرتے جہنم میں جانے کے لیے۔ کتنے برے ہیں وہ پیچھے آنے والے۔ بئس الخلف خلفا یتبع سلفا فی النار، کہ جو نار میں جانے کے لیے۔ اور اب سن ہم کون ہیں، وفی ایدینا دلائل النبوہ، ہمارے ہاتھوں میں نبوت کی چابیاں ہیں جس کے ذریعے سے عزیز ذلیل ہو جاتا ہے، ذلیل عزیز ہو جاتا ہے۔ تو ہم سے اپنا مقابلہ کرے گا، ہمارے ہاتھ میں وہ نبوت کی چابیاں ہیں۔ دیکھ وہ نبوت جاتے ہوئے وہ دلائل کس کو دے کر گئی تھی، وفی ایدینا، وہ ہمارے ہاتھ کے اندر ہے۔ تو کون ہے، ہم سے مقابلہ کرے گا۔ اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں لا تجعلن فیک الشیطان نصیبا، دیکھ اپنے اندر شیطان کو جگہ مت دے۔ اور ایک اور مقام پر اسی کو مخاطب کر کے مولا نے فرمایا تھا، اور یہ عجیب و غریب جملہ ہے مولا کا۔ مولا فرماتے کہ شیطان کوئی حیت نہیں رکھتا، وہ کسی نہ کسی کے خون میں شامل ہوتا ہے۔ اب یہ تو دیکھ کہ کس کی صلب کے اندر شیطان شامل رہا اور کس کی صلبوں کے اندر ایمان شامل رہا۔ مولا کے اسی جملے کی عکاسی کی مولا کے بیٹے امام حسن نے،
جب امام حسن معاویہ کے دربار میں گئے تھے تو وہاں پر معاویہ نے ایک جملہ کہا انا افضل منکا. توجہ میرے ساتھ رہیے گا اس جملے کہا انا افضل منکا. کیا کہا تھا؟ انا افضل منکا، میں تجھ سے افضل ہوں ہے حسن. مولا نے کہا تھا کہ لا اقول لک کما قلت لی، میں تو تیرے بارے میں وہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ جو تو نے میرے بارے میں کہا، کیونکہ تو نے میرے بارے میں کیا کہا؟ تو نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ تو مجھ سے افضل ہے، مگر میں تو یہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ میں تجھ سے افضل ہوں. توجہ کیجیے گا، میں تو تجھ سے یہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ میں تجھ سے افضل ہوں، اس لیے کہ افضلیت کی بات وہاں پر آتی ہے جہاں کوئی فضیلت تو ہو. کوئی فضیلت تو ہو. پھر اس کے بعد مولا نے فرمایا برأنی اللہ من الرذائل کما برأک من الفضائل. مولا نے ہمیں پروردگار عالم نے رذیلتوں سے، نجاستوں سے ویسے ہی دور رکھا ہے جیسے تمہیں فضیلتوں اور طہارتوں سے دور رکھا. ہمارے ساتھ اپنا مقایسہ. پروردگار عالم نے ہمیں نجاستوں سے ایسے دور رکھا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، ہر قسم کی گندگی رجس کے لفظ میں داخل ہے. کوئی تصور گندگی. ارے علی تو وہ ہیں کہ کل میں نے ایک بات کہی تھی ولادت کے حوالے سے، اس موضوع پہ بات کی تھی، مگر یہ یاد رکھیے گا کہ کبھی ان کا ظاہری جسد بھی اپنے جیسا شمار مت کیجیے گا، اس لیے کہ یہی علی ہیں. میں اور آپ لاکھ اشارے کرتے رہیں، سورج اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں. توجہ کیجیے، میں اور آپ لاکھ اشارے کرتے رہیں، گرمی میں تپ تپ کر مر جائیں. ہے آپ میں سے کوئی ایسا کہ جو عمان کی گرمی کو کم کر سکے؟ کیجئے سورج کو اشارہ. علی وہ ہے کہ صفین کے بعد کچھ لوگ آئے، کہا مولا لڑنے میں اتنے مصروف تھے کہ نماز قضا ہو گئی. اللہ اکبر. علی نے کہا گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، سورج کو اشارہ کیا. تاریخ لکھتی ہے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے سورج ابھی ابھی طلوع ہوا. اس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، اس کو ہم اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں. نعرہ حیدری. ایسے سورج نکلا. اشارہ صرف ایک اشارہ ہے. یہ اشارہ کرے تو سورج پلٹ آئے، ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. ہے ہمارے ساتھ قیاس مت کرنا، ہماری برابری پر کسی کو لانے کی غلطی مت کرنا. اور یہی وہ کلام ہے. اب توجہ ہے، آپ میرے ساتھ ہیں. کس انداز سے مولا نے خاموش کروایا؟ بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے مولا امیر نے جواب دیا، اسی طریقے سے حسن نے جواب دیا، اور اسی طریقے سے میرے مولا حسین نے جواب دیا. جب مروان نے کہا کہ یزید کی بیعت کے لیے اپنا ہاتھ دے دو، تو مولا حسین نے کیا کہا تھا؟ کہ مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کرے گا. یہ مولا نے کیوں کہا تھا؟ اسی لیے کہا تھا کہ یہ بتا کیا محمد نے ابو سفیان کی بیعت کی تھی؟ کیا علی نے اس کی بیعت کی تھی؟ جب میرے اجداد نے کسی کی بیعت نہیں کی. ارے جس کی غذا لعاب دہن رسول ہو،
ہو، جس کا گوشت رسول کا گوشت ہو، جس کے جسم میں علی کی شجاعت ہو، جس کی رگوں میں شیر فاطمہ زہرا ہو، وہ ہندا کی گندگی کے ہاتھوں پہ بیعت نہیں کر سکتا. مثلی لا یبایع مثلا، مجھ حسین جیسا اس یزید جیسے کی بیعت. کس چیز کو دیکھ کر حسین کہہ رہے ہیں؟ اپنے اجداد کی طرف نگاہ کر کے کہہ رہے ہیں دیکھو میں کون ہوں. آدم کی صفت مجھ میں شامل، نوح کی ہیبت مجھ میں شامل، عیسیٰ کا زہد مجھ میں شامل، ابراہیم کی خلت مجھ میں شامل، محمد مصطفیٰ کی نبوت مجھ میں شامل، علی کی امامت کا وارث میں ہوں. اور تو کس کا وارث؟ نمرود کی گندگی تجھ میں شامل، فرعونیت کی بو تجھ میں شامل، ہندا کا نطفہ تجھ میں شامل. ارے تو اپنی طرف غور تو کر، تجھ میں کوئی ایسی فضیلت ہے کہ جس کی وجہ سے حسین ابن علی تجھ جیسے کی؟ میں حسین ابن علی، میں شیر زہرا کا اثر. اسلام کو سب سے بڑا نقصان دیا، یاد رکھیے سب سے بڑا نقصان، جب اہل بیت کے مقابلے پہ کسی کو بھی قیاس کیا جائے، کسی کو بھی، کوئی بھی ہو، آل محمد کے مقابلے پہ کوئی نہیں آ سکتا. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جسے پروردگار عالم نے منتخب کیا. میرا اور آپ کا علم کتنا بلند کیوں نہ ہو جائے، کتنا اونچائی پر کیوں نہ چلے جائے، کتنی رفعتوں پر کیوں نہ پہنچ جائے، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو مباشرتاً نور پروردگار عالم سے علم حاصل کرتے ہیں. عجیب و غریب ہے. خصوصاً امام حسین کے سلسلے کے اندر بعض روایتیں کہتی ہیں کہ جناب زہرا کا دودھ بھی حسین نے نہیں پیا تھا. رسول کا انگوٹھا ہر 2 دن کے بعد رسول اللہ گھر پر آتے تھے، انگوٹھا حسین کے منہ میں دیتے تھے، 2 دن کی غذا حسین اس انگوٹھے سے لے لیتے تھے. میں وہ حسین ہوں. مجھ سے، میرے ساتھ اگر میری حدوں کو دیکھنا ہے اور اگر مجھ جیسا کوئی دیکھنا ہے تو پھر دیکھو ارے ہم تو وہ ہیں کہ انبیاء کو بھی ان کے برابر نہیں سمجھ. آج تک ہمارا مسئلہ یہی ہے. لیکن اگر پھر بھی دیکھنا ہے تو انبیاء کی رفعتوں میں ہمیں تلاش کرنے کی کوشش کرنا، اس دنیا کی غلاظتوں میں ہمیں تلاش کرنے کی کوشش مت کرنا. ہم کون ہیں؟ یہ ہے بلندی، یہ ہے رفعت، یہ ہے در آل محمد. ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. مولا امیر علیہ السلام، ایک درود پڑھ دیجیے محمد. ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آیا اور آنے کے بعد مولا سے جیسے ہی قریب ہوا، مولا نے کہا کہ بیٹھ جاؤ. جیسے ہی بیٹھا کرسی ٹوٹی، زمین پہ گرا، سر زمین پہ لگا، پھٹ گیا. سب نے دیکھا کہ خون بہہ رہا ہے. مولا نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ذرا پانی لے کر آؤ. پانی لے کر آئے. مولا نے ایک مرتبہ اس کا سر دھلایا. سر دھلانے کے بعد اسے کہا کہ ذرا اپنا سر میرے قریب کرنا. روایت یہ ہے کہ جیسے ہی اس نے سر قریب کیا، مولا نے تھوڑا سا لعاب دہن لگا کے اس کے زخم پہ لگا دیا. جتنے لوگ دیکھ کھڑے ہوئے تھے سب نے گواہی دی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے سر پھٹا ہی نہ ہو. یہ لعاب دہن کا اثر ہے، لعاب دہن کا اثر. ہمارے ساتھ اپنے وجود کو قیاس کرنے کی کوشش مت کرنا. اور یاد رکھیے آل محمد کو سب سے زیادہ مشکل ہوئی جب آل محمد کے وجود کو لوگوں نے اپنے جیسا سمجھا.
یہاں پر امامت کا سلسلہ تھا، بادشاہتیں نہیں تھی. یہ امامت کے سلسلے سے جڑے ہوئے تھے، بادشاہتوں کے سلسلے سے نہیں جڑے ہوئے تھے. آپ اٹھا کے تاریخ میں دیکھیے، قسم خدا کی تاریخ میں دیکھیے، رونا آتا ہے. جا کے دیکھیے تاریخ کے اندر، کبھی تاریخ کا اس انداز سے بھی مطالعہ کیجیے کہ تخت لگائے جاتے تھے دربار کے اندر جب ان لوگوں کی حکومتیں تھیں. وہ مسند نشین ہوا کرتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ دربار سجائے جاتے تھے، اس انداز سے وہ بیٹھا کرتے تھے. مگر جب علی کی خلافت آئی تو صبح بیت المال میں جو بال آیا ہوتا تھا، رات کو جب علی گھر پر جاتے تھے تو زمین پر جھاڑو دے کے کہتے تھے اے زمین تو گواہ رہنا، جب علی گیا تھا، جب آیا تھا تو بیت المال بھرا ہوا تھا، جب علی گیا تو بیت المال خالی ہو چکا. یہ ہے علی کی خلافت. کس انداز سے؟ کسی چیز میں، دنیاوی کسی عمل کے اندر کوئی مقایسہ نہیں ہے، کوئی مقایسہ نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے. ہم صرف ان کے مقابلے پر، ان ہستیوں کے مقابلے پر ان کا نام بھی لے سکیں. دیکھیں تاریخ کے اندر اور کئی ایک ایسے واقعات ہیں. اور کس انداز سے شان علی ابن ابی طالب دیکھیے. ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، کوئی ملنے کے لیے آ گیا. کہاں بیٹھے ہوئے؟ بیت المال میں بیٹھے ہوئے. کوئی ملنے کے لیے آ گیا، مولا نے چراغ کو گل کر دیا، بجھا دیا. کہا مولا چراغ آپ نے بجھا دیا؟ کہا اس لیے کہ اس وقت میں بیت المال کا کام روک چکا ہوں. تیرا اور میرا ذاتی کام شروع ہو چکا ہے، لہذا یہ جو دیا جل رہا ہے یہ بیت المال کے خرچ سے جل رہا ہے. کیسے ممکن ہے کہ جب میں تجھ سے، تیرے اور میرے درمیان جب کوئی ذاتی معاملہ ہو، کیسے ممکن ہے کہ میں علی اس چراغ کی لو کو روشن رکھوں؟ یہ ہے علی ابن ابی. اور جا کر دیکھیے ان کی حکومتوں کے اندر عجیب و غریب معاملہ ہے. رسول اللہ نے جب نجران کے عیسائی آئے تھے اور انہوں نے مباہلے کے پورے واقعے کے بعد اپنی شکست کو تسلیم کر لیا، اور اپنی شکست کو تسلیم کرنے کے بعد سب کچھ، توجہ کیجیے گا، اپنی شکست کو تسلیم کرنے کے بعد جب سب کچھ رسول اللہ کے ہاتھ میں دے دیا، کہا یا رسول اللہ اب آپ ہمارے بارے میں فیصلہ کیجئے. رسول اللہ نے کہا تھا کہ تم سال میں 2 مرتبہ 1000 سکے بطور جزیہ دو گے. 1000 سکے بطور. جب تیسرے کی حکومت آئی تو اس نے کہا کہ میں تمہارے لیے 200 سکے معاف کرتا ہوں. کیوں معاف کرتا ہوں؟ اس لیے کہ 800 سکے بیت المال میں جمع ہوں، 200 سکے گھر پر جمع ہوں. یہ ہے تاریخ کہ کس انداز سے اسلام کو لوٹا گیا. اور یہ لوٹنا، اپنی ریاستیں بنانا، اسی وقت یہ ریاستیں بنتی ہیں کہ جب آل محمد کو کمزور کر دیا جائے. اس لیے کہ کلام آل محمد ہماری ریاستوں کو چلنے، کردار آل محمد ہماری ریاستوں کو جمنے نہیں دے گا. لہذا آل محمد پر جتنے ظلم ڈھائے جائیں. اور یہی وہ آل محمد ہیں. بالکل اسی انداز سے امام حسین نے فخر کیا. چوتھے امام جب دربار یزید کے اندر گئے تو خطبہ دیتے ہوئے کیا کہا تھا؟ ایھا الناس من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی. جو مجھے جانتا ہے وہ مجھے جانتا ہے، جو مجھے نہیں جانتا تو پھر وہ سنے کہ میں ہوں کون. اور اس وقت مولا نے کیا کہا تھا؟ امام سجاد کے جملے جا کے دیکھیے گا. امام نے انہی تمام چیزوں کے اوپر فخر کیا تھا کہ دیکھو کہ میں کون ہوں. میں وہ ہوں کہ جن کے اجداد کے اندر محمد مصطفیٰ ہیں. میں وہ ہوں کہ جن کے اجداد کے اندر علی مرتضیٰ ہیں. میں وہ ہوں کہ جن کے اجداد کے اندر جعفر طیار ہیں. ہم میں کوئی حمزہ ہے. اپنے نسب پہ فخر کیا تھا. اور شام والوں کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ بتاؤ کہ جو یہ منبر پر بیٹھا ہے ان میں سے کوئی ایک بھی اس کے نسب میں شامل، کوئی ایک بھی. اس کے باوجود ہم لوگوں کا یہ حال کیا گیا ہے کہ کس انداز سے ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے اور کس طریقے سے پریشان کیا گیا. یہ روایت آج کی حد تک آخری روایت، آپ لوگوں کو زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا.
روایت کیا ہے؟ چوتھے امام جب شام میں داخل ہوئے تو ایک مرتبہ چوتھے امام کو کہاں پر کھڑا کیا گیا؟ چوتھے امام کو اس جگہ پر لا کے کھڑا کیا گیا، تاریخ کا یہ بدترین ظلم، اس جگہ پر لا کے کھڑا کیا گیا کہ جہاں پر شام میں غلاموں اور کنیزوں کو بیچنے کے لیے کھڑا کیا جاتا تھا۔ جب چوتھے امام وہاں پر کھڑے ہوئے تھے، ایک بوڑھا شخص آیا اور آ کے کہتا ہے چوتھے امام سے، الحمدللہ الذی اہلکک وَأَمْكَنَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْكَ، اس پروردگار عالم کا شکر ہے کہ جس نے آپ لوگوں کو ہلاک کیا اور امیر المومنین کو آپ لوگوں کے شر سے نجات دی۔ امام نے سر جھکا لیا، تھوڑی دیر کے بعد اس سے کہتے ہیں، ہل قرأت القرآن، کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا میں نے کیوں نہیں پڑھا؟ امام نے کہا تو پھر تو نے یہ آیت پڑھی ہوگی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ کہا کہ ہاں میں نے پڑھی ہے، میں جانتا ہوں یہ آیت قرآن کے اندر ہے۔ امام نے کہا کہ نحن القربہ، وہ قربہ ہم ہیں، جانتے ہو تم وہ قربہ کون ہے؟ وہ قربہ ہم ہیں۔ اس کے بعد پھر امام نے دوسری آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کیا یہ آیت پڑھی ہے؟ ایک مرتبہ کہا ہاں مولا میں نے پڑھی ہے، ہاں میں نے پڑھی ہے۔ امام نے کہا کہ وَنَحْنُ، ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اس آیت کے اندر پاکیزہ قرار دیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ امام نے وہ جتنی آیت کی فضیلتیں تھیں امام نے اس کے سامنے پڑھی۔ روایت کہتی ہے کہ کچھ دیر تک یہ خاموش ہو گیا، سر جھکا کر روتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد امام کو مخاطب کر کے کہتا ہے، تاللہ اانت ہم، اللہ کی قسم کیا تم ہی وہ لوگ ہو؟ توجہ کیجئے کس انداز، کس طریقے سے آل محمد سے جاہل رکھا گیا تھا، کس طریقے سے۔ یعنی وہ اگر بوڑھا شخص ہے، اس روایت کو روک کے ایک روایت اور سناتا ہوں۔ شام کے اندر کل 25,000 ممبر تھے، کل کتنے ممبر تھے؟ 25,000، تعداد یاد رکھیے گا۔ ہر جمعے جس ممبر سے علی ابن ابی طالب کو گالیاں دی جاتی تھی، 25,000 ممبر۔ آج جب ممبر ہمارے ہاتھ میں ہیں تو فرض ہے کہ علی کے فضائل پڑھے جائیں، فرض ہے، اور ان کے حق کو سمجھایا جائے کہ ان کا کیا حق تھا۔ تو ایک مرتبہ ممبر پر علی ابن ابی طالب کو گالیاں دی جا رہی تھی، تو مجمع میں 2 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک دوسرے سے کہنے لگا، یار یہ ہر جمعہ جس علی کو گالیاں دی جاتی ہے اور اس پہ سب و شتم کیا جاتا ہے، یہ علی ہے کون؟ یہ علی ہے کون؟ تو اس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کون ہے یہ علی۔ اب ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا مجھے پتا ہے وہ علی کون ہے۔ کہا کون ہے بتائیں؟ چچا میاں آپ بتائیں، آپ بوڑھے ہیں، آپ یقیناً جانتے ہوں گے۔ کہا یہ علی جو ہے نا، یہ کوفوں کے چوروں میں سے ایک چور ہے۔ جب ان کی شخصیتوں کو چھپا دیا گیا تو دین کہاں تک پہنچا؟ کربلا کے اندر حسین قتل ہو رہے۔ تو یہاں پر چوتھے امام نے جب اس سے یہ جملے کہا، اس نے کیا کہا پلٹ کے؟ تاللہ تاللہ اانت ہم، اللہ کی قسم کھا کے کہو کیا تم ہی وہ لوگ ہو؟ جیسے امام نے کہا کہ واللہ نحن ہم، خدا کی قسم ہم ہی وہ لوگ ہیں۔ ایک مرتبہ امام کے آگے ہاتھ جوڑ کر قدموں میں گر گیا۔ میں آپ سے ایک سوال کروں، امام نے صرف 4 آیتیں پڑھی تھی، صرف 4 آیتیں پڑھی تھی، ایسی کیا وجہ تھی کہ صدیوں کا کفر 4 آیتوں میں ٹوٹ گیا؟ ایسی کیا وجہ تھی؟ اس لیے کہ ہر شخص کے ذہن میں ایک سوال تھا کہ قربت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ توجہ کیجیے، اور رسول کا کردار ہر شخص کے ذہن میں موجود تھا۔
وہ رسول کے جو فتح مکہ کے بعد ایسے لوگوں کو پناہ دے دے کہ جس نے ساری زندگی اذیتیں دی ہو، اس رسول کا قرابت دار کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو تخت پر بیٹھ کر شراب پی رہا ہو۔ لہذا سوالات ذہنوں میں موجود تھے مگر مصداق تلاش کر رہے تھے۔ لہذا کیا کیا گیا کہ سازش ایسی رچی جائے، کیونکہ قرآن کو تو چھپا نہیں سکتے جس کی حفاظت کا خدا نے وعدہ کیا۔ اب جب یہ آیتیں پڑھیں گے کہ جب رسول یہ کہہ کے گئے کہ اے رسول تم ان سے کہو کہ ہم تم سے یہ اجر چاہتے ہیں کہ قرابت داروں سے محبت کرو، تو یہ سوال کریں گے کہ قرابت دار ہے کون؟ تو قرابت داروں کو چھپا دیا جائے تاکہ قیامت تک آنکھیں قرابت داروں کو تلاش کرتی پھریں اور قرابت دار کا کوئی مصداق نظر نہ آئے۔ توجہ، سلسلہ شاعر نے شعر کا روا ظلم و جفا رکھی گئی تھی، مدینے میں بنائے کربلا رکھی گئی تھی۔ کیا کیا جائے؟ کہ آل محمد کو چھپا دو، انہیں لپیٹ دو، کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ یہی وجہ ہے کہ جب پہلی مرتبہ ابو ذر کو شہر بدر کیا گیا تھا تو شام بھیجا گیا تھا، وہاں سے حاکم نے مدینے کے گورنر کو، مدینے کے حاکم کو خط لکھا، کہا کہ یہ ابو ذر تم نے یہاں کیوں بھیج دیا؟ کہا یہ صبح اٹھتا ہے فجر سے لے کے مغرب تک علی کے فضائل سناتا رہتا۔ اب سمجھ میں آیا، جو علی کے فضائل سنائے اسے رسول کہہ کے جاتے ہیں کہ روئے زمین پر اس سے سچا کوئی۔ اور پھر اس کے بعد جب اسے مدینے بھیجا گیا، پھر مدینے سے اسے ربضہ کی جانب در بدر کیا گیا، ایک صحرا کی جانب، کہ جہاں علی کے فضائل کو سننے والا ہی کوئی موجود نہ ہو۔ یہ ہے تاریخی مظلومیت۔ تو جب ہمارے پاس منبر ہو، ذمہ داری ہے کہ ان کے حقوق کو آشکار کیا جائے، ذمہ داری ہے کہ ان ہستیوں کو واضح کیا جائے، ورنہ ایسا نہ ہو کل کو پھر کوئی ایسا دور آئے کہ ہمارا بچہ ہم سے پوچھ رہا ہو بابا یہ علی کون ہے۔ پہلے سے پلاننگ کی جاتی ہے، مستقبل کے لیے پہلے سے پلاننگ کی جاتی ہے، ہر چیز کے لیے پہلے سے پلاننگ کی جاتی ہے، تو اہل محمد کو بچانے کے لیے پہلے سے پلاننگ کیوں نہیں کی جائے؟ جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ تاریخ میں کئی مرتبہ ایسے دور گزرے کہ جب آل محمد کو اس طریقے سے۔ اب میرا سوال کیا تھا آپ سے کہ کیوں ایسا کیا تھا کہ 4 آیتیں امام نے پڑھی، 4 آیتیں پڑھی اور اس نے کہا کہ کیا وہ ہو تم؟ کیوں؟ اس لیے کہ آل محمد کے کردار کو دیکھ رہے تھے کہ یہ کردار ایسا ہے کہ جو محمد سے ملتے جلتے نظر آ رہا ہے۔ میں نے اسے اتنی ساری گالیاں دی تھی کیونکہ آ کر کیا کہا تھا کہ خدا تجھے ہلاک کرے، اس نے مجھے واپس پلٹ کر گالیاں نہیں دی بلکہ مجھ سے سوال یہ کیا کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ توجہ کیجئے، یہ ہے کردار۔ کیونکہ دیکھتا تھا ان کا کردار یہ کہ اگر ان کی شان میں کوئی بے ادبی کر دے تو کوڑے پڑتے تھے، ان کی شان میں اگر بے ادبی ہو جائے تو سوال کیا جا رہا ہے، کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ ایک جملہ، کردار کا اثر دیکھیے، ایک جملہ تھا۔ ایک مرتبہ اسی وقت تاریخ نے لکھا کہ وہیں پر وہ کہتا ہے کہ لعن اللہ یزید، خدا یزید پر لعنت کرے۔ جیسے ہی دربار تک خبر پہنچی فوراً قتل کروا دیا گیا، فوراً قتل کروا دیا۔ یہ ہے سید سجاد کا کردار۔ کیسا کردار ہے سید سجاد کا؟ جب واقعہ ہرہ ہوا یہی سید سجاد ہے۔ ایک کردار، خالی ایک جھلک پیش کرتا ہوں، میرے پاس میرے خیال سے 5-7 منٹ موجود ہے، پھر منزل مصائب پر آ جاؤں گا۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ کل واقعہ ہرہ کا تذکرہ کیا تھا۔ جب واقعہ ہرہ ہوا تب مدینے میں جتنی عورتیں تھیں، اور واقعہ ہرہ کے اندر ایک چیز ہوئی، یہی مروان۔ کون ہے یہ مروان؟ جس نے تقاضۂ بیعت کیا تھا۔ یہی مروان جب مدینے کے لوگ اس کے مخالف ہو گئے تو اس نے سب سے پہلے خلیفہ ثانی کے بیٹے کو خط لکھا یا قاصد بھیجا، کہا کہ میری گھر کی عورتوں کی حفاظت کر سکتے ہو؟ اللہ اکبر! یہاں پر آ کے عقلیں حیران ہو جاتی ہیں
یہ جو زیارت امین اللہ میں جو لوگ جائیں گے ابھی زیارت کے لیے، جو لوگ ابھی زیارت کے لیے جائیں گے، وہاں جا کے زیارت امین اللہ ضرور پڑھیے گا، کیونکہ زیارت امین اللہ وہ زیارت ہے کہ جب حاجی علی بغدادی کو امام زمانہ نے جب زیارت کروائی تھی تو امام زمانہ نے زیارت امین اللہ پڑھنے کو کہا تھا. یہ وہ زیارت ہے. بہرحال بات اب وقت کم ہے، پھر انشاءاللہ لیکن ایک جو لوگ زیارت پہ جا رہے ہیں، مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، اگر آپ لوگ اجازت دیں اور درود کے ذریعے سے اگر ایک ساتھ دے دیں تو پھر وہ شعر آپ کی. عرب کا ایک شاعر ہے، اس نے شعر لکھا: اذا شئت النجات فزر حسین، اذا شئت النجات فزر لکی تلق اللہ قریر عین فإن النار لیس تمس جسم علیہ الغبار ذوار الحسین. اچھا، اب اس کا ترجمہ بھی جو ہے وہ شاعری میں کیا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے: چاہتے ہو گر نجات کرو زیارت حسین، دیدار رب ملے گا سکون عین. کیا آگ جلائے گی تیرے جسم کو ظاہر، جو ہوگی تیرے جسم پہ خاکے رہے حسین. اقبال نے ایک شعر کہا ہے، میں شب قدر 23ویں شب قدر تھی، کربلا جا رہا تھا. اب میری ایک عادت ہے کہ جب میں کربلا جا رہا ہوتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ شاید اس دوران کچھ اشعار لکھ لوں امام کی فضیلت میں، کیونکہ بہرحال ائمہ علیہ السلام نے شعراء کو بہت زیادہ دعائیں دی ہیں، تو کوشش کرتا ہوں کہ شاید کچھ شعر لکھ دیے جائیں. تو ایک اقبال کا ایک شعر ذہن میں آ گیا کہ خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو شب قدر کی میں جاتے ہوئے کچھ روایتیں دیکھ رہا تھا کہ شب قدر کی اتنی فضیلتیں کہ تقدیر بنتی ہے حسین کے گھر پر. تقدیر بناؤ حسین کے گھر جا کے. فوراً سے میں نے اقبال کے پہلے مصرے کو بدل دیا: خود کو لے جا کربلا تو ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا، بتا تیری رضا کیا. تقدیریں کربلا میں بنتی ہیں. وہاں پر جا رہے ہیں، اس در پر جا رہے ہیں، متمسک ہو کر مولا حسین سے ایسی دعا مانگیے: مولا آپ سے تمسک ہمیشہ جاری رہے. واقعہ پیش کر رہا تھا مدینے کا. مروان پریشان ہے اور کہہ رہے کہ کس کے پاس، کس کو خط لکھا؟ خلیفہ ثانی کے بیٹے کو. کہا کہ ہم اپنی عورتوں کے لیے پریشان، تیری عورتوں کو کیسے سنبھالیں گے؟ زبیر کے بیٹے کو خط لکھا، کہا کہ تمہاری وجہ سے یہ ساری مشکلات پیش آئی ہیں اور مجھے اب مدینے سے بھاگنا پڑ رہا ہے، کم از کم میری عورتوں کا خیال رکھنا. کہا ہم ذمہ داری. جب پریشان ہو گیا، اس کے ذہن میں خیال آیا کوئی پناہ دے یا نہ دے، سید سجاد ضرور پناہ دیں گے. ایک مرتبہ جاتا ہے مولا کے پاس، اور مولا کے پاس جانے کے بعد کہتا ہے کہ یہ میری اور گھر کی عورتیں ہیں، کیا اسے آپ پناہ دیں گے؟ امام نے کہا کہ انہیں میں نے اپنی پناہ میں لے لیا. تاریخ نے لکھا 600 عورتیں سید سجاد کے گھر میں پناہ میں تھیں. کتنی عورتیں؟ 600. جب یہ واقعہ ہرہ ختم ہو گیا تو ان عورتوں نے یہ کہا کہ ہم نے اپنے شوہروں کے گھروں میں ایسی زندگی نہیں گزاری تھی جیسی سید سجاد کے گھر میں گزاری. یہ ہے کردار. آل محمد سے جب تمسک ہوگا نا، گہرا تعلق ہوگا، کردار میں خود بخود خوبی آنا شروع ہوگی. اور ایک مرتبہ یہ آل محمد کا کردار ہے، اور وہ ان کا کردار تھا کہ جہاں آل محمد گئے. کربلا کے اندر ایک تسلسل، ایک ربط دیتا ہوا چلوں کہ جتنے فخر رہتا ہے نا، افتخار ہوتا ہے نا، الفضل ما شہد بہ الاعداء، فضیلت وہ ہے کہ دشمن بھی گواہی دے کہ ہاں یہ فضیلت آل محمد کی. تو یہ جو اجداد کا میں نے تسلسل بیان کیا، کربلا کے اندر جب اون و محمد رن میں آئے ہیں، تو لشکر اعداء کہہ رہی تھی
کہ جعفر طیار اور علی مرتضیٰ آ گئے. یہ ہے افتخار نسب کہ جو کس طریقے سے شجرے میں ڈھلا ہوا ہے. کسی اور کی زبان سے نہیں نکلا یہ جملہ. لشکر عادہ کہہ رہی تھی جب عمر سعد نے کہا نا کہ یہ 2 بچے تم سے نہیں سنبھالے جاتے، تو عمر سعد کو جواب یہ دیا گیا تھا کہ ذرا میدان میں آ کے دیکھ، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ایک طرف سے جعفر طیار حملہ کر رہے ہوں، ایک طرف سے علی مرتضیٰ حملہ کر رہے ہیں. کون ہیں یہ 2 بچے؟ جب کاروان حسین چلا ہے تو ایک مرتبہ مولا عباس سب سے آخر میں تھے کاروان کے. ایک مرتبہ گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے مولا حسین کی بارگاہ میں تشریف لائے اور کہا کہ آقا حسین کچھ دیر کے لیے کاروان کو روک دیجئے. کوئی بوڑھا شخص 2 بچوں کو لیے ہوئے کاروان کے پیچھے چلا آ رہا ہے. اجرکم علی الزہرا. کوئی بوڑھا شخص 2 بچوں کو لیے کاروان کے پیچھے چلا آ رہا ہے. ایک مرتبہ امام نے کاروان کو روکا، عباس گھوڑے سے اترے اور اب جو منظر دیکھا تو کون ہے؟ عبداللہ ہیں، اون و محمد کو لیے ہوئے آ رہے ہیں. اور ایک مرتبہ کہا کہ آقا حسین زوجہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. کہا عبداللہ تمہاری زوجہ ہے، خیمہ لگا دیا گیا، کہا ملاقات کرو. جیسے ہی شہزادی کے پاس آئے، اب آپ نے یہ روایت سن رکھی ہے کہ عقد کے اندر ایک شرط رکھی گئی تھی، اور مولا نے کہا تھا عبداللہ کہ جب حسین سفر پہ جا رہا ہو تو زینب کو ساتھ جانے سے نہ روکیو. جیسے ہی جناب عبداللہ خیمے کے اندر آئے، شہزادی کہتی ہیں عبداللہ اگر واپس لینے آئے ہو تو زینب تمہاری زوجہ ہے، واپس چلنے کو تیار ہوں، مگر زینب زندہ نہ جا سکے گی، زینب کی لاش کو ساتھ لے جانا. عبداللہ کہتے ہیں شہزادی، اے آقا زادی، اور یہ احترام تھا آل محمد کے گھر کا. کہتے ہیں کہ میں آپ کو واپس لینے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں نے آپ کے جد محمد مصطفیٰ سے سنا ہے کہ جب کوئی سفر پہ جائے تو صدقہ نکالا جاتا. یہ 2 بچے دینے آیا ہوں، ایک کو اپنی جانب سے، ایک کو میری جانب سے، حسین پر قربان کر دینا. اب عزاداران امام مظلوم کربلا شب عاشوراء حسین خیام کا دورہ کر رہے ہیں. خیمہ زینب کے پیچھے جب گئے تو ماں بچوں کو سمجھا رہی تھی، بچوں تم چھوٹے چھوٹے ہو، کل ام لیلہ کی بھی قربانی ہوگی. ارے میری قربانی تم 2 بچے ہو. بچے کہہ رہے ہیں اماں فکر نہ کیجئے، ایسی جنگ لڑیں گے. عزاداروں بس جب عاشور کا دن آیا، اون و محمد اجازت دینے جاتے ہیں، مامو جان اجازت دیجئے، آپ پر اپنے آپ کو قربان کر دیں. حسین کہتے ہو نواسو کیسے اجازت دوں؟ خیمے میں جاتے ہیں، اماں مامو جان اجازت نہیں دیتے. زینب نے بچوں کے ہاتھوں کو لیا، حسین نے دیکھا اب جو بچے زینب کے ساتھ آ رہے ہیں زانوؤں کے بل بیٹھ گئے. انا للہ اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا، انا للہ و انا الیہ راجعون. جیسے ہی شہزادی بچوں کو لے کر قریب آئی ہے، ایک مرتبہ کہا، مورخ لکھتا ہے کہ بچوں کے قد اتنے چھوٹے تھے کہ تلوار زمین پر خط کھینچ رہی تھی. تلوار زمین پر خط کھینچ رہی تھی. ایک مرتبہ دونوں بچوں کو تیار کیا گیا، رن میں بھیجا گیا. عزاداران امام مظلوم کربلا ایک مرتبہ جب جیسے ہی بچے رن میں گئے، ادھر بچوں کا رن میں جانا، ادھر شہزادی کا سجدہ شکر میں جانا. اب جب جنگ لڑتے تھے، ایک مرتبہ فضہ دوڑتی ہوئی آئی، کہا آقا زادی
آپ مجھ سے سوال کرتی تھی نا کہ میں نے اپنے بابا اور جعفر طیار کی جنگ کے بڑے چرچے سنے ہیں، فضہ مجھے بتا میرے بابا اور میرے چچا کیسے لڑا کرتے تھے، آئیے آج کربلا کے میدان میں دیکھیے۔ ایسا لگتا ایک طرف سے جعفر طیار حملہ کیا، ایک طرف سے علی مرتضی۔ اجرکم علی الزہرا، عزاداروں بچے شہید ہوئے۔ حسین نے ایک مرتبہ بچوں کو اٹھایا، لانے کے بعد جیسے ہی خیمے میں رکھا، اب زینب نے کبھی اپنے بچوں پر گریہ نہیں کیا، بس عزاداروں کبھی گریہ نہیں کیا۔ جب گریہ کیا یا عباس پہ گریہ، یا علی اکبر پہ گریہ، یا حسین پر گریہ، ارے صدقوں پر گریہ نہیں کیا جاتا۔ میں نے اپنے بچے قربان، مگر دو ایسے موقع تھے جب زینب نے ٹوٹ کر گریہ کیا۔ ایک جب زندان سے رہائی ملی، ارے ساری بیویاں اپنے بچوں کے سروں کو لے کر گریہ کر رہی تھی، زینب نے اپنے بھائی حسین کا سر اپنی آغوش۔ شام کی ایک عورت کہتی ہے کیا ان دو بچوں پر کوئی رونے والا؟ اب جو زینب نے اتنا سنا، ایک مرتبہ دلیل، ارے کہا ان کی ماں زندہ، اجرکم علی الزہرا۔ بس آخری جملہ، اب ایک اور منظر وہ تھا جب مدینے پہنچی ہے، نانا رسول اللہ کے روضے پر بچوں کو یاد نہیں کیا۔ عزادارو یہ منظر بھی بڑا عجیب منظر ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی کہتی ہے نانا رسول اللہ چادر بھی سر میں نہ تھی، نانا رسول اللہ تیری بیٹیاں شرابیوں کے دربار میں تھی۔ عزادارو ام کلثوم کا جملہ سنو گے؟ ام کلثوم نے کیا کہا تھا جب مدینہ میں داخل ہوئی؟ پہلا جملہ کہا تھا یا مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، نانا کے مدینہ اب ہمیں قبول نہ کر۔ بس عزادارو اب جب شہزادی روضہ رسول سے رخصت ہو کے جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی، یہاں بھی عجیب منظر ہے، تاریخ نے لکھا ایک مرتبہ عبداللہ پہچان نہ سکے، کہا تو کون ہے؟ ایک مرتبہ شہزادی کہتی ہے عبداللہ میں تیری زوجہ زینب۔ اب جو نظر بچوں کے حجروں کی طرف پڑی، عزاداروں پردیس میں بیٹھے ہو، جب کوئی اپنا پردیس میں مر جاتا یہاں پر صبر آ جاتا، مگر جانے کے بعد جیسے ہی نشانیاں سامنے دل پھٹ جاتا۔ جیسے ہی زینب کی حجروں پر پڑی، ارے میرے علماء اور میرے لختہ جگہ زینب تمہیں کربلا۔ ماتم حسین یا حسین